ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کالعدم تحریک لبیک دوبارہ سے پرتشدد احتجاج کا آغاز کر چکی ہے۔ اس تشدد کے دوران 2 پولیس اہلکار بھی شہید کر دیے۔ ناظرین مجھے یہ بتائیں کہ ان 2 پولیس اہلکار کا کیا قصور تھا؟ ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو یتیم ہو گئے، ان کا کون جواب دے گا؟ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے غالباً جو تحریک لبیک کی حمایت میں بات کرتے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حکومت کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں آپ کے سامنے یہاں پر 2 احادیث مبارکہ رکھتا ہوں، آپ ان کو سننے کے بعد خود فیصلہ کر سکتے ہیں آیا کہ کالعدم تحریک لبیک حق پر ہیں یا ریاست پاکستان حق پر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ 7056 ہے۔ جن باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا، ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی و ناگواری، تنگی اور کشادگی، اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت و فرما برداری کریں، اور یہ بھی کہ حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھگڑا نہ کریں جب تک ان کو اعلانیہ کفر کرتے نہ دیکھ لیں۔ اگر وہ اعلانیہ کفر کریں تو تم کو اللہ کے پاس سے دلیل مل جائے گی۔ دوسری حدیث مبارکہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے، 4782 نمبر ہے۔ حضرت سلمہ بن یزید جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، اللہ کے نبی، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پر ایسے لوگ حکمران بنے جو ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں اور ہمارے حق ہمیں نہ دیں، تو اس صورت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر اعراض فرمایا۔ پھر جب اس نے دوسری یا تیسری بار سوال کیا تو اس کو اشد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی اس کا وزن ان پر ہے، اور جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اس کا بوجھ تم پر ہے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث مبارکہ سے آپ بخوبی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حکمرانوں کے خلاف مت جاؤ، چاہے وہ اپنے حقوق تو تم سے مانگیں لیکن آپ لوگوں کے حق آپ کو نہ دیں، اس کے باوجود بھی آپ ان کے خلاف نہیں جا سکتے۔ آپ ان کی بات سنو اور ان کی بات مانو۔ اگر حکمران غلطی پر ہے تو اس کا حساب کتاب اللہ کو وہ خود دے گا، لیکن اگر آپ حکومت کے خلاف جاتے ہیں تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو آپ کو دینا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، آخر میں ایک تھوڑی سی بات میں عرض کرتے جاتا ہوں۔ ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا نعرہ لگاتے سنا کہ لوگ کہیں غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں غیبت نہ کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جھوٹ نہ بولنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں والدین کی خدمت کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سود نہ کھانا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں حج کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زکوٰۃ دینا بھی قبول ہے۔ ناظرین اکرام، اس طرح کے نعرے آپ کو سننے میں نہیں ملیں گے، لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس طرح کے نعرے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔